شبلی کا شمار ان اہم اور ممتاز ادبا میں ہوتا ہے جنہوں نے اردو کے دامن کو مختلف پہلوؤں سے مالا مال کیا ہے. تاریخ کو لے لیں، سوانے کو لے لیں، علم کلام، اس کے اوپر تو ان کی 2 کتابیں ہیں، علم الکلام اور الکلام کے نام سے. سوانے پہ تو بہت ساری کتابیں ہیں، المامون ہے، الفاروق ہے، اسی طرح سے الغزالی ہے، وہ سب سوانے، اور اس میں تاریخ کا بھی کچھ حصہ ہے. شاعری خود ان کی وہ دیوان بھی ہے، کلیات بھی ہے. تحقیق و تنقید، موازنہ انیس و دبیر، شعر العجم، یہ ساری کتابیں زبان ودہ سے متعلق ہیں. اور ان کا خاص انداز بیان اور اسلوب ان کی عظمت کے اہم حوالے ٹھہرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان پہلوؤں کو نظر انداز کر کے شبلی کی اہمیت کو نہ تو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی سمجھایا جا سکتا ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو میں ان کی حیثیت ایک دبستان کی ہے. ان کی شناخت کے مذکورہ جو حوالے میں نے بیان کیے، یعنی تاریخ، سوانے، علم کلام، شاعری، تحقیق و تنقید اور زبان و ادب اور خاص طور سے اسلوب، کہ ایک ایک پہلو پر پورا ایک لیکچر بآسانی تیار ہو سکتا ہے، چونکہ اس میں اتنا مواد ہے، اور ان کے جو ہے کہ ان کے ادبی مقام و مرتبے پر گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں ہمارا مقصود کیا ہے کہ ہم ان کا جو ادبی مقام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں کچھ نکات پر غور کرنا ہوگا، کچھ پہلوؤں پر غور کرنا ہوگا کہ ہمیں بات شروع کہاں سے کرنی ہے، تاکہ ہماری جو گفتگو ہے وہ بامعنی ہو سکے. اب شبلی کے ادبی مقام کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں 2-3 چیزوں پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے. پہلی یہ کہ شعر العجم میں جو ادبی و نظری مباحث ہیں، جو شبلی کے افکار و نظریات ہیں شعر و زبان کے حوالے سے. دوسری طرف اردو شاعری میں جو موازنہ انیس و دبیر کی جو فنی اور ادبی پہلو ہیں، اور اس کا جو نقد ہے، یعنی شاعری پہ جو تنقید ہے ایک طرح سے، تو گویا نظری مباحث بھی ہیں اور عملی اس کی صورتیں بھی ہیں. موازنہ انیس و دبیر ایک طرح سے جو ان کے افکار و نظریات ہیں شعر و ادب میں، اس کی عملی تنقید ہے. اور پھر تیسرا نقطہ اور تیسرا محور ہماری بحث کا یہ ہو سکتا ہے کہ شبلی کی نثر اور ان کی شاعری کو بھی ہم ایک جائزے میں رکھیں. ان پہلوؤں سے جب بات ہوگی تو ہمیں ان کے ادبی مقام کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے. تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات شروع کرتے ہیں شعر العجم سے. شعر العجم کا ذکر ابھی کچھ دیر پہلے بھی آیا، اور جب شبلی پر میں لیکچر بنا رہا تھا تو ان کی جو ادبی خدمات ہیں، جو علمی ادبی خدمات ہیں مجموعی، ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی شعر العجم کا ذکر کیا تھا میں نے. یہ ان کی معرکۃ الآراء تصنیف ہے اور 5 جلدوں میں یہ کتاب ہے. کتاب کا موضوع کیا ہے؟ وہ فارسی شاعری کی تاریخ ہے. آپ سوچیں گے فارسی شاعری، اور یہ تو بھائی اردو میں بہت ساری چیزیں فارسی سے آئی ہیں، بہت ساری اصناف فارسی سے آئی ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری تراکیب، اور اگر فارسی اگر آپ کی اچھی نہیں تو آپ کی اردو اچھی نہیں ہو سکتی، یہ ہم آپ سبھی جانتے ہیں. تو وہاں ہمیں سمجھنے مدد ملے گی. شبلی نے اس کتاب کو فارسی کے جو قدما، متوسطین اور متاخرین کے نام سے 3 ادوار قائم کیے ہیں ان کتاب میں، اور ہر دور کے لیے ایک خاص جلد مخصوص کر دی ہے. پہلی جلد اس نقطہ نظر سے ہمارے لیے اہم ہے کہ اس میں حقیقت شعر سے بحث کی گئی ہے. اس جلد میں شبلی نے شاعری سے متعلق ارسطو اور ایک دوسرے مل کی رائے پیش کی ہے اور اس مسئلے کی تحقیق کی ہے. ساتھ ہی انہوں نے شعر کی عام تعریف بیان کی ہے کہ شعر کسے کہتے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ شعر کہ جو ہے شاعری کی شعر کی ماہیت کیا ہوتی ہے. وزن و قافیہ، شعر جو ہے صرف وزن و قافیہ کا نام نہیں ہے، اور یورپ کے جو محققین ہیں ان کی نظر میں شعر کی اصلی حقیقت کیا ہے. شعر العجم کی پہلی جلد کے بعد ہمارے اس موضوع یعنی کہ شبلی کے ادبی مقام کی جب بات کرتے ہیں تو اس موضوع کے اعتبار سے جو جلد اہم ہے وہ ہے شعر العجم کی 4تھی جلد. اس میں شبلی نے تفصیل سے شاعری کی حقیقت، تاریخ اور شعر کا فرق، شاعری اور واقعہ نگاری کا فرق، خطابت اور شاعری کا فرق،
شاعری کے اصل عناصر کیا کیا ہیں، محاکات کی تعریف، تخیل، محاکات کی تکمیل کیسے ہو سکتی ہے، کن کن چیزوں سے اس کی تکمیل ہو سکتی ہے، دقیق خصوصیات کی محاکات کو بہت تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے. تخیل کی تفصیلی بحث بھی اسی حصے میں ملتی ہے، تشبیہ و استعارات کی تعریف بھی اسی حصے میں پیش ہوئے ہیں، اور الفاظ کتنے طرح کے ہوتے ہیں اور ان کے اثرات کیا کیا ہیں یہ بھی اسی جلد کا حصہ ہے، یہ گفتگو بھی اسی جلد کا حصہ ہے. اس کے علاوہ واقعیت، جدت و لطف ادا، حسن الفاظ، شاعری کا استعمال اور شعر و شاعری کی عظمت. غرض آپ دیکھیں کہ ادب کے سنجیدہ قاری کے لیے پہلی جلد اور چوتھی جلد کا مطالعہ ناگزیر ہے، اور صرف ادب کے طالب علم کے لیے نہیں بلکہ اگر شبلی کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان کے افکار و نظریات کیا ہیں، ان کے جو شعر و شاعری کے بارے میں ان کے نظریات کیا ہیں، تو آپ کو انہیں پڑھنا پڑے گا. شاعری کے اصلی عناصر سے بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، شبلی نے لکھا ہے کہ ایک عمدہ شعر میں کئی باتیں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر اس میں وزن بھی ہے، محاکات بھی ہے، خیال بندی بھی ہے، الفاظ سادہ و شیریں بھی ہوتے ہیں، بندش کی صفائی بھی ہوتی ہے، طرز ادا میں جدت بھی ہوتی ہے. لیکن کیا یہ سب عناصر شاعری کے اجزاء ہیں؟ تو شاعری کے اجزاء کیا ہیں؟ اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ دراصل شاعری دو چیزوں کا نام ہے، ایک محاکات اور دوسرے تخیل. ان میں سے ایک بھی بات اگر پائی جاتی ہے تو شعر ہے، ورنہ شعر نہیں ہے. باقی جتنی باتیں ہیں جیسے روانی ہے، روانی و سلاست ہے، صفائی، بندش کا حسن وغیرہ، یہ ساری جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری باتیں شاعری کے اصلی اجزاء نہیں ہیں، بلکہ ایک طرح سے وہ زینت کا کام کرتی ہیں ساری چیزیں. اب یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ شبلی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاعری دو چیزوں کا نام ہے، کہ ایک تو محاکات ہے اور دوسرا تخیل. محاکات کی تعریف کیا بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی کسی چیز یا حالت کا اس طرح ادا کرنا کہ اس شے کی تصویر آنکھوں میں رقص کر جائے. تصور، اب کہیں گے بھائی تصویر میں یہی بات ہوتی ہے، تو تصویر اور محاکات میں کیا فرق ہے؟ بتاتے ہیں کہ یہ فرق ہے کہ تصویر میں اگرچہ مادی اشیاء کے علاوہ حالات یا جذبات کی تصویر بھی پیش کی جاتی ہے، تاہم ہر جگہ تصویر محاکات کا ساتھ نہیں دے سکتی. تو مادی اشیاء کے علاوہ جذبات، احساسات اور کیفیت کو ادا کر پانا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. تصویر کہیں کہیں غیر مادی چیزوں کو بھی بیان کرتی ہے لیکن پورے طور پر ساتھ نہیں دے پاتی. آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ ایک جو مصور تھا، اس نے، ایک پینٹر نے انگور کے خوشے بنایا اور اتنے خوبصورتی سے بنائے کہ پرندے اس پر آ کر کے چوچ مارتے تھے، ٹھونگے مارتے تھے. تو کسی نے کہا کہ یہ بالکل صحیح تصویر ہے، کہ یہ تصویر کشی، یہ عمدہ نمونہ ہے بالکل. تو کسی نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر یہ بالکل اوریجنل ہی کی لگتے تو پرندے کو پتہ ہوتا، پرندہ تو آ کے ٹونگ نہیں مارتا، جانتا کہ بھائی یہ تصویر ہے. تو ایک طرح اس مثال میں دونوں چیزیں ہیں. ایک تو جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تصویر میں اس کے تمام اجزاء اس طرح سے شامل ہیں، لیکن اس میں جو جان ہوتی ہے، جو روح، وہ چیز نہیں آتی ہے. تو یہی وہ چیز بیان کرنا چاہتے ہیں کہ، اور جب خاص طور سے جب جذبات کا بیان ہو، احساسات اور کیفیات کا بیان ہو، تو وہاں تو ذرا اور بھی مشکل پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے. تصویر میں وہ اس طرح سے چیزیں نہیں آ پاتی ہیں. تو محاکات کا جو انہوں نے یہ بتایا کہ معنی یہ ہے کہ کسی چیز یا حالت کا اس طرح ادا کرنا کہ اس شے کی تصویر آنکھوں میں رقص کر جائے، گھوم جائے. اب آپ یہ دیکھیے کہ عام جو مصوری ہے اور شاعرانہ جو مصوری ہے، اس میں بھی انہوں نے فرق بیان کیا ہے کہ تصویر کی اصلی خوبی کیا ہے کہ جس چیز کی تصویر پیش کی جائے اس کا ایک خال و خط دکھایا جائے، ورنہ تصویر نامکمل تسلیم کی جائے گی. برخلاف اس کے شاعرانہ مصوری میں یہ التزام ضروری نہیں ہے.
وہاں صرف شاعری میں جو تصویر جو مصوری ہوتی ہے اس میں صرف ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے جن سے ہمارے جذبات کو تحریک ملتی ہے، اور باقی باتوں کو شاعر یا تو نظر انداز کر جاتا ہے یا پھر ان کے جو خال و خط ہیں وہ بہت تھوڑے دھندلے کر دیتا ہے، تاکہ جو اس کا مقصد ہے، اصلی مقصد، وہ فوت نہ ہو جائے۔ شاعری کی جو دوسرا جزو ہے یعنی تخیل، ایک تو محاکات ہے، دوسرا تخیل۔ محاکات پر یہ بات انہوں نے کی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت تفصیل ہے، آپ اسے جب پڑھیں گے تو میں یہاں پر صرف اشارے کر رہا ہوں تاکہ آپ شبلی کے اس نظریات کو جان سکیں جو ادبی نظریات ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے خاص طور سے کچھ تصورات تو انہوں نے ایسے کیے ہیں جیسے خیال بندی کا جو تصور ہے۔ پہلی بنیادی بات جو شبلی نے کی ہے خیال بندی کے سلسلے میں انہوں نے ہی کی ہے اردو میں۔ تو اس طرح سے جب اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو آپ پر شبلی پورے طور پر روشن ہو پائیں گے۔ تخیل کے سلسلے میں شبلی نے ہنری لوئس کی وہ جو ان کی تعریف ہے، جو ان کی ڈیفینیشن ہے، اسے نقل کیا ہے۔ وہ کیا ڈیفینیشن ہے؟ کوٹ، وہ قوت جس کا یہ کام ہے کہ ان اشیاء کو جو مرئی نہیں ہیں یا ہمارے حواس کی کمی کی وجہ سے ہم کو نظر نہیں آتی، ہماری نظر کے سامنے کر دے، ان کوٹ۔ یہ تعریف پیش کرنے کے بعد شبلی کہتے ہیں کہ یہ جامع معنی تعریف نہیں ہے تخیل کی، اور پھر اس کے بعد یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جو تخیل جو چیز ہے اس طرح کی کوئی منطقی اور جامع معنی تعریف ممکن بھی نہیں ہے۔ 5ویں جلد بھی بہت اہم ہے شعر العجم کی، اس میں قصیدہ اور غزل کے علاوہ فارسی شاعری پر ریویو ہے۔ تو قصیدہ اور غزل چونکہ ہمارے ہاں بھی یہ دونوں اہم اصناف ہیں، یعنی کلاسیکی اصناف شعر کی بات کریں تو قصیدہ، اور جلدی ہم جو اگلا لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس قصیدے پر ہی ہوگا۔ تو قصیدہ اور غزل بھی چونکہ بہت اہم اصناف ہیں تو وہ سمجھنے کے لیے بھی ہمیں 5ویں جلد پڑھنی چاہیے۔ تو گویا آپ خلاصہ کلام کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں، یہاں پر ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، صرف شعر العجم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، کہ اس کتاب سے شبلی کے افکار و نظریات شعر و نقد ہیں ان پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف مشرقی شریعت کے اصول و ضوابط سے آگاہ نہیں ہے، بلکہ مغربی سرچشموں سے بھی واقف ہیں شعر و نقد کے۔ اس سے ان کے کثرت مطالعہ کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی موضوع پر ان کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت ساری باتیں موجود ہیں مختلف سرچشموں سے۔ تو غرض یہ شبلی کے نظریات اور ان کے افکار کو سمجھنے کے لیے شعر العجم کو پہلی، چوتھی اور 5ویں جلد کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ اگر پوری جلد مل جائے 5ویں جلد تو 5ویں جلد پڑھ لیں، اس سے آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا اور آپ کو بہت مدد ملے گی بہت ساری چیزوں میں۔ دوسرا پہلو جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا موازنہ انیس و دبیر کا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس کتاب میں شبلی نے 2 عظیم شاعروں کی مرثیہ نگاری کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے، تاہم اسی میں وہ شاعری کی ماہیت پر بھی مختصراً اظہار خیال کرتے ہیں۔ شاعری کے 2 جزو ہیں، اب میں اس کو اس لیے یہاں پہ ریپیٹ نہیں کروں گا، وہی محاکات اور تخیل کی بات ہوگی، تو اس کو لیکن چونکہ یہاں پر پیرائے بیان الگ ہے اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا اس کو اور بتا دیتا ہوں کہ شاعری کے 2 جزو ہیں، ایک مادہ اور دوسرے صورت، یعنی کیا کہنا چاہیے اور کیوں کر کہنا چاہیے۔ کسی حالت کو دیکھ کر انسان کی طبیعت پر جو اثر قائم ہوتا ہے وہ جذبہ ہے، جیسے خوشی ہے، غم ہے، جوش ہے، رنج و غم ہے، محبت ہے، حیرت ہے، طیش ہے، یہ سارے ان کو آپ جذبات سے تعبیر کرتے ہیں، یہ جذبات ہیں۔ ان کو ادا کرنا شاعری کا اصل حیولہ ہے، جذبات کو۔ ان کے سوا عالم قدرت میں جو بھی مناظر ہیں، گرمی، سردی ہے، صبح آنا، شام کا آنا، بہار و خزاں کا آنا جانا، باغ و بہار ہے، دشت و صحرا کا بیان ہے، کوہ بیاباں کی تصویر ہے، یہ تصویریں کھینچنا ہے، واقعات اور حالات کا بیان ہے، یہ سب بھی اس میں داخل ہے۔ لیکن ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط کیا ہے کہ جو بات بھی بیان کی جائے وہ ایسے پیرائے میں ہو، وہ اس طرح ہو کہ شاعر کے جو دل میں ہے، یعنی کہ از دل خیزت بر دل ریزت، کہ شاعر کے دل سے نکلے اور سامع اور قاری کے دل پر بالکل ویسے ہی اثر کرے جیسا کہ شاعر کے دل پر وہ چیز اثر کر رہی تھی۔ یہ شاعری کا دوسرا جز یعنی اس کی صورت ہے، اور انہی 2 جزوں سے، انہی 2 اجزاء سے شاعری عبارت ہے۔
باقی رہی خیال بندی، مضمون آفرینی، دقت پسندی، مبالغہ، ثنائے بدائے کا استعمال، یہ ساری چیزیں شاعری کی حقیقت میں داخل نہیں ہیں بہرحال، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں شاعری کی کے نقش و نگار اور ان کی زیب و زینت کا کام دیتی ہیں۔ موازنہ انیس و دبیر میں شبلی نے علم معانی کی دو اہم بحثوں کو پیش کیا ہے، یعنی فصاحت و بلاغت کا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ فصاحت کی تعریف علماء نے کیا کی ہے؟ یہ کہا ہے کہ لفظ میں جو حروف آئیں ان میں تنافر نہ ہو، الفاظ جو استعمال کیے جائیں وہ نامانوس نہ ہو، اور قواعد صرفی کے خلاف نہ ہو۔ یعنی کہ فصاحت کے لیے تین باتیں: تنافر نہ ہو، الفاظ نامانوس نہ ہو، قواعد صرفی کے خلاف نہ ہو۔ اب اس سے ایک اور منزل آگے ہے کہ فصاحت کے بھی مختلف مدارج ہیں، کچھ الفاظ فصیح ہیں، کچھ الفاظ جو ہے چند الفاظ جو ہیں وہ فصیح تر ہیں، اور کچھ الفاظ ان سے بھی فصیح تر ہیں۔ تو یہ جو بیان ہے فصاحت کا، کہ فصاحت کا جو بیان ہے، اس میں انہوں نے انیس کی جو شاعرانہ عظمت ہے، جو ان کا امتیاز ہے، اس کو پرکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے عملی تنقید ہے۔ آپ اس پہ پورے موازنہ انیس و دبیر پہ پورا ایک خاص لیکچر ہے، آپ اسے پورا سن لیں گے تو بہت فائدہ بھی ہوگا۔ فصاحت اور فصاحت کے اختلاف مراتب کے لیے انیس و دبیر کے کلام سے انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں۔ اب مثالیں میں پیش کروں گا تو کافی اس میں وقت لگے گا، آپ اسے دیکھ لیجئے کہ ایک مثال میں یہاں کرتا ہوں پیش، کہ فصاحت کے حوالے سے مرزا دبیر کا ایک مصرع ہے کہ آنکھوں میں پھرے اور نہ مردم کو خبر ہو۔ میر انیس نے اسی موضوع کو اس طرح ادا کیا کہ آنکھوں میں یوں پھرے کہ مرزا کو خبر نہ ہو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ترسیل کس طرح سے ہو رہی ہے، سلاست ہے، روانی بھی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت بالکل سامنے کی بات ہے۔ تو اچھا یہ بھی بیان کرتے ہیں کلام کی فصاحت کے سلسلے میں، یہ کہتے ہیں کہ الفاظ کا فصیح ہونا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ وہ ترکیب میں آئے ان کی ساخت، حیت، نشست اور گرانی کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ لطف اور گرانی کے ساتھ ساتھ اس کو خاص تناسب ہو اور توازن ہو، ورنہ فصاحت قائم نہیں رہے گی۔ اور یہی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ دبیر کے ان اشعار کو، وہ ان مراسی کو سامنے لے آتے ہیں، وہاں سے مثالیں لاتے ہیں جن میں یہ کمی پائی جاتی ہے کہ الفاظ فصیح تو ہیں اپنے آپ میں، لیکن جہاں پر وہ ترکیب میں آئے ہیں جس طرح سے، وہاں پر وہ فصیح نہیں ٹھہرتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ ظاہر ہے کہ انیس کو انہوں نے اس میں ابھارا ہے۔ طائر ہوا میں مست ہرن سبز ہزار میں، جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ یہ سب انیس کے اشعار ہیں جنہیں فصاحت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ بلاغت دوسری بحث ہے جو انہوں نے اس میں پیش کی ہے، اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کلام اقتضائے حال کے موافق ہو اور فصیح ہو۔ تو دو باتیں ہیں، فصیح پہلی منزل ہے، فصیح ہو، اور اقتضائے حال کے موافق ہو۔ مثال کے طور پر اقتضائے حال کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر جو موقع محل ہے اس کے حساب سے بات کہی جائے۔ اس بلاغت کے بیان میں شبلی نے قدماء کی تعریفات اور تصریحات سے الگ چیزیں بھی پیش کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بلاغت کا اصلی تعلق مضامین سے ہے نہ الفاظ سے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک حکیم اور واعظ کے مقدمات کی مثال دی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ حکیم کو جس طرح کے دلائل اور براہین کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جس طرح کے شواہد پیش کرنے پڑتے ہیں اپنی بات کو رکھنے کے لیے، اگر وہی چیز وہ واعظ کرنے لگے اپنی تقریر میں تو کہا جائے گا کلام بلیغ نہیں ہے، کیونکہ واعظ کی جو تقریر ہوگی وہ بالکل اس کے لیے جو اس کی جو کنونشن ہے، اس کی جو رسومیات ہیں، اس کی جو لفظیات ہوگی وہ بالکل الگ ہوں گی، اور حکیم کی جو تقریر ہے، حکیم کی جو بات ہے، اس میں جو مقدمات ہوں گے اس کے، وہ بالکل الگ چیز ہوگی۔ تو اگر الٹ ہوگا تو کہا جائے گا کہ کلام بلیغ نہیں ہے۔ تو اس بحث سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ بلاغت کو الفاظ سے چندہ تعلق نہیں، بلکہ محض مضامین کو بھی بلیغ یا غیر بلیغ کہہ سکتے ہیں۔ بلاغت الفاظ در حقیقت بلاغت کا ابتدائی درجہ ہے ان کے حساب سے، اصلی اور اعلیٰ درجے کی بلاغت معنی کی بلاغت ہے۔ اب کربلا کے واقعات جو انیس اور دبیر اور یا دوسرے مرثیہ گو حضرات نے، شعراء نے بیان کی ہیں، ان کا کیا ہے؟ وہ کربلا کے واقعات ہی تو شاعری کا موضوع ہے ان کی۔ اب تاریخی طور پہ جتنے واقعات ثابت ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ کم ہیں،
سیرت کی کتابیں جب آپ پڑھیں تو بہت سارے ایسے مواقعات جب ہم پڑھتے ہیں انیس کو تو ایسا لگتا ہے کہ بہت پھیلا کے بیان کیا ہے. جب ہم اسی واقعے کو سیرت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں یا جو مذہبی جو سرچشمے وہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ واقعات کم ہیں, بالکل مختصر ان کا ذکر ہے. لیکن انیس نے یا دوسرے جو مرثیہ گو شعراء ہیں ان کو پھیلا کر کے بیان کیا ہے, لیکن ایسا نہیں بیان کیا کہ وہ لگے کہ بالکل کوئی غیر ضروری چیز میں داخل ہو گئی. کلام بالکل اقتضائے حال کے موافق ہے. تو موقع اور محل کے اعتبار سے مرثیہ نگاروں نے ان جو موضوع شاعری ہے کربلا کے جو واقعات ہیں ان میں اس قدر وسعت دی ہے کہ سارے واقعات ما جزیات کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صاحب سب کچھ پیش آیا تھا. اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ حضرت عباس کو جو علم ملا تو آن محمد جو کہ حضرت زینب کے بیٹے تھے ان کو یہ رنج ہوا کہ یہ ہمارا حق تھا. جا کر انہوں نے والدہ سے شکایت کی, حضرت زینب سے شکایت کی. انہوں نے سمجھایا کہ جو امام علیہ السلام نے کیا وہ درست ہے. تو اس قدر تفصیلات آپ کو تاریخی کتب میں نہیں ملیں گی, لیکن میر انیس نے بیان کیا, نہ صرف میر انیس نے بلکہ دبیر نے بھی بیان کیا, اور دوسرے جو مرثیہ گو شعراء ہیں انہوں نے بھی لاتعداد مرثیے لکھے ہیں, اور ان مراثی میں اسی موقع محل کے حساب سے چیزوں کو پیش کیا ہے, واقعات کو. تو اس طرح سے تو بلاغت کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ اقتضائے حال کے موافق کلام ہو اور فصیح ہو. تو فصاحت و بلاغت کی تعریف کو اور ان کی جزیات کو شبلی نے انتہائی خوبی سے اس پوری کتاب میں بہت تفصیل سے مثالوں کے ساتھ بہت عمدگی سے سمجھایا ہے, اور اس کتاب کو پڑھ کر کے اندازہ ہوتا ہے یعنی ایک طرح سے عملی تنقید بھی کی یہ مثال ہے. اب شبلی کے ادبی مقام کو سمجھنے کے لیے وہ آخری پہلو ان کی نثر اور ان کی شاعری کا بیان ہے. تیسرا پہلو ان کی شاعری ان کے ادبی مقام کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کی نثر اس طرح کی ہے کہ اس نثر میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں یعنی جوش بیان ہے, ایجاز و اختصار ہے, شاعرانہ انداز ہے, سادگی و پرکاری اور بے ساختگی کی جو خصوصیات ہیں, اس کی وجہ سے ان کا جو اسلوب ہے, جو ان کا انداز تحریر ہے وہ دوسروں سے مختلف ہے. اردو کے جو مختلف اسالیب ملتے ہیں ان میں شبلی کا جو انداز نگارش ہے وہ اپنی سج دھج کی وجہ سے بالکل نرالا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے شبلی کے اسلوب پر کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی, لیکن بہرحال اتنا کہنا اور بھی ضروری ہے, یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہنا کہ انہوں نے اپنی نثر میں جوش بیان, اختصار, شعریت, سادگی اور بے ساختگی کے عناصر سے ایسی شان پیدا کی ہے کہ ان کا اسلوب 19ویں صدی میں کہ ایک دبستان کی حیثیت اختیار کر گیا ہے, اور آج بھی ہمیں وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اس میں سادگی و صفائی بھی ہے, شاعرانہ انداز بھی ہے, ساری چیزیں مل جاتی ہیں. ان کی شاعری کا مطالعہ بھی بہت اگر نہیں کریں گے تو کہنا چاہیے کہ یہ باب ادھورا رہ جائے گا. شروع میں روایتی انداز کی شاعری تھی اور تسنیم تخلص کرتے تھے. سر سید کی صحبت میں آئے تو شاعری کا رنگ بدل گیا, اور پھر انہوں نے صبح امید جیسی نظمیں لکھی جو زمانے میں اپنے موضوع, دلسوزی اور شعریت کے لحاظ سے کافی شہرت رکھتی تھی. علی گڑھ میں جب وہ رہے تو اس دوران میں انہوں نے قومی نظمیں لکھی, تو ان قومی نظموں کی وجہ سے ان کا ایک کیریکٹر, ان کی شاعری کا ہمارے سامنے آتا ہے. تو ان میں قادر الکلامی تو ان کی دکھتی ہے ان نظموں میں جو علی گڑھ کے زمانے میں لکھی ہیں, لیکن ان میں شاعرانہ جو زور ہے اور وہ قوت ہے وہ اس کی ذرا کمی محسوس ہوتی ہے. لیکن یہ کمی بعد میں آگے جا کر کے اسے لکھا ہے جمیل جالوی صاحب نے کہ یہ کمی اس وقت دور ہو جاتی ہے جب وہ عطیہ فیضی کے کہنا چاہیے اسیر ہوتے ہیں, جب ان سے معاشقے کا جو معاملہ چلتا ہے. تو اس زمانے کی کچھ اہم نظمیں ہیں جیسے شہر آشوب اسلام, ہنگامہ مسجد کانپور, تفریقہ حق و باطل, مذہب یا سیاست, یہ ساری وہ نظمیں ہیں جو بہت اہم نظمیں ہیں جن سے ہمیں اس عہد کی زندگی کا خاکہ مرتب کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. اچھا, ان نظموں کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ کلیات شبلی میں سیاسی نظموں کے علاوہ دو طرح کی اور نظمیں ملتی ہیں. ایک تو ذاتی نظمیں ملتی ہیں اور دوسری وہ نظمیں ملتی ہیں جن کا تعلق اسلامی تاریخ اور مشاہیر اسلام کے اہم پہلوؤں سے ہے. تو ان کے علاوہ شبلی کے ادبی افکار و نظریات کے لیے ان کے مختلف مقالات کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں جن سے ان کو سمجھنے میں آپ کو مدد مل سکتی ہے. ان کے مقالات کے مجموعے ظاہر ہے کہ حاصل کرنا آسان نہیں ہے, تاہم ہو سکے تو ان کے مضامین کا کوئی اچھا اور معیاری انتخاب ضرور آپ پڑھیں. سوانح اور تاریخ کے سلسلے میں ان کی کتابیں
المامون اور فاروق کا ضرور مطالعہ کریں. اس سلسلے میں جو ان تمام کتابوں کو پڑھ کر کے جو آپ سمجھ پائیں گے شبلی کی جو شخصیت ہے، اس کے جو ان کی شخصیت کے جو متنوع پہلو ہیں اور گوناگو جو جہات ہیں اس کی، وہ آپ پر بہت اچھی طرح سے روشن ہو سکیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. بہت بہت شکریہ.